السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بھائی اور دوستو، آج میں آپ حضرات کے سامنے اپنے ساتھ پیش آئے ایک سڑک حادثے کے تعلق سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج 11 بج کر یا تقریباً 11 بجے میں کشن گنج سے نکلا اور غالباً 12:15 بجے یا جو بھی ہو 12:15 بجے کے وقت جب میں سمے سر پہنچا تو میرے سامنے سے، یعنی کراس کر کے نہیں، یعنی اینگل کی طرف سے، یعنی مان لیجیے کہ ایسے جا رہے تھے، یعنی میرے سامنے 3 کتے آئے۔ تو کتے جو آپس میں ایک دوسرے کو دوڑاتے ہیں، تو کتے ایک دوسرے کو دوڑا رہے تھے ایک ساتھ 3 کتے۔ ان کتوں کی اسپیڈ بہت زیادہ تھی اور میری گاڑی کی اسپیڈ کم تھی، میں نے پہلے سے سلو کر رکھی تھی، لیکن کتوں کی اسپیڈ نے اپنا کمال کر دیا، اپنا کمال دکھا دیا۔ ہوا یہ کہ میرے ہاتھ سے گاڑی کا ہینڈل چھوٹ گیا اور میں گر پڑا، اور اللہ نے مجھے بچایا۔ میرے سر پہ جو ہے ہیلمٹ تھا، اللہ کی مہربانی سے تو سر پہ کوئی زخم نہیں، یا باڈی پر کوئی زخم نہیں اس ہیلمٹ کی وجہ سے غالباً، البتہ کرتا ورتا پھٹ گیا، لیکن یہاں ہاتھ میں، یہاں اس طرف اس کے بل اپنے آپ کو روکا تھا 3 مرتبہ یا 2.5 یا 3 پلٹی کھانے کے بعد یہاں پہ بھی سب میں درد ہو گیا، اور گھٹنے میں، دونوں گھٹنے میں برے طریقے سے، یعنی جو ہے گھٹنے تو چھل گئے لیکن اندرونی طور پر یعنی میں جو ہے بہت زیادہ درد محسوس کر رہا ہوں۔ تو یہ واقعہ اصل میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ شاید آپ اس سے عبرت حاصل کریں۔ کئی جگہ ایسا لگتا ہے کہ روڈ بالکل خالی ہے، آپ جا رہے ہیں تو خطرہ ہے اس بات کا کہ دکانوں کے پیچھے کہیں کتے بیٹھے نہ ہوں، بکریاں نہ ہوں، اچانک سے وہ یعنی سڑک کے بیچوں بیچ آ جائے۔ بلکہ آپ اگر کہیں کہ گاڑی کو دوسری طرف آپ گھما لیں گے، آپ گھما نہیں سکیں گے، کہ 4 فٹ یا 5 فٹ کی دوری پر، اور جو ہے اچانک سے 3-4 کتے آگے پیچھے بڑی اسپیڈ کے ساتھ، اور وہ ان کتوں کی جو اسپیڈ ہے، میں نے بھی کہا کہ ان کا اپنا کمال ہوتا ہے کہ گاڑی کو وہ خود دھکا دیتے ہیں۔ تو گویا کہ جہاں گاڑی کی اسپیڈ 35 سے 40 ہو، تو کتوں کی اسپیڈ ملا کر کے آپ دیکھیں گے تو یہ مانا جائے گا جیسے 70-80 کی اسپیڈ ہے یا اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تو سبحان اللہ، میرے ساتھ یہ ہو گیا کہ میرے ہاتھ سے ہینڈل چھوٹ گیا، میں گر پڑا، پلٹی کھاتا ہوا گیا۔ بہرحال دونوں گھٹنے میرے زخمی ہو گئے۔ اور جو میں بتلانا چاہتا تھا آپ کو میرے دوستو، کہ چوک چوراہوں پر، آبادی کی جگہ پر آپ جائیں تو ساودھانی سے جائیں۔ آپ یہ مان کر چلیں کہ ہو سکتا ہے کہیں جو ہے کتے ہیں، کہیں پہ بلی ہے، کہیں پہ بلی عام طور سے کچھ نہیں کر سکتی ہے، تو بکرے ہیں، تو ان کی وجہ سے کہیں آپ حادثے کا شکار نہ ہو جائیں، جیسا کہ میں ہو گیا ہوں آج برے طریقے سے۔ اندرونی طور سے جو ہے لگتا ہے کہ فریکچر ہو گیا، کیا ہو گیا گھٹنے کے اندر، مجھے جو ہے ایسا لگ رہا ہے۔ تو ابھی چیک اپ نہیں کروایا ہوں، البتہ فوراً میں گیا تھا بہادر گنج سرکاری ہاسپٹل، وہاں چونکہ وہاں پہ مجھے کہیں پہ جو ہے کوئی ایمرجنسی ایڈ نہیں ملا، تو وہاں پہ میں چلا گیا۔ ایک صاحب میرے داماد، ہمارے داماد ایک تھے، مولانا مجیب الرحمان صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر تھے، انہوں نے بھی میری رہنمائی کی اور ہاسپٹل میں میرے ساتھ وہ رہے۔ بہرحال میرا کرتا بھی پھٹ گیا، اور میرا
पैजमा आप देख सकते हैं, यानी किस तरह से बुरी तरीके से जो है यानी फट गया, और मैं किस तरह से जो लहूलुहान यानी जो है ज़ख़म, और साथ साथ जो है इधर से जो है क्या मतलब चोट, अंदरूनी चोट, तो नमाज़ पढ़ने में तकलीफ़ हो रही है। बहरहाल ये तो हुआ, ये होने का ही था। जो कुछ होने का है, यानी अल्लाह ने जो कुछ लिख दिया, अल्लाह को पहले से पता था, जिन चीज़ों के बारे में अल्लाह को पहले से पता था, उन्हीं चीज़ों को अल्लाह ने लिखने का हुक्म दिया कि उन चीज़ों को होना ही है। उक्तुब कुल्ल मा हुआ काइन इला यौमिल क़ियामा, कलम को हुक्म दिया था जब अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को बनाया, उससे 50,000 साल पहले ही ये हुक्म दिया कि हर वो चीज़ लिखो जिसको क़यामत तक होना है। तो उसमें से ये घटना भी है। अलबत्ता मेरे भाइयों, मैं कुछ इस ढंग की बातें आप हजरात के सामने करना चाहता हूँ कि जिससे आपको कुछ फ़ायदा हो। वो ये कि मुसीबतें आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, हादसात होते हैं, लेकिन बचने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। इहरिस अला मा यनफ़उक वला ताजिज़न, भरपूर कोशिश कीजिए, आगे की तरफ देखिए कहीं कोई है तो नहीं, भरपूर कोशिश कीजिए। सुभान अल्लाह, मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि कहीं मेरे साथ कुछ ना हो, और मैं, हालांकि अजीब बात है कि मैं अच्छी चीज़ सोचता हुआ जा रहा था। मैं एक भाई की मदद के लिए जा रहा था, अल्लाह की रज़ा के लिए, अपने भाई की मदद के लिए जा रहा था, दूसरे भाइयों की मुसीबत दूर करने के लिए जा रहा था, लेकिन मेरे साथ ये हो गया। ये भी मेरे लिए अच्छी बात है, अल्लाह की तरफ से सब इनाम है। छोटे हादसात बड़े हादसात से ख़बरदार कर देते, यानी बड़े हादसात से लोगों को आगाह करते, यानी ख़बरदार करते हैं, यानी इंसान मुतनब्बे हो जाए कि कहीं बड़े हादसात के शिकार ना हो जाए। तो अल्लाह ने आज बचा लिया मुझे एक लिहाज से, ये सब जो है छिल गया, और जो है अंदरूनी ज़ख़म जो भी है। बहरहाल बतलाना मकसद था कि ये होने का था, ये हुआ, हो कर के रहा। ये हमारा अक़ीदा है कि जो कुछ होने का है वो हो कर के ही रहेगा, और जो कुछ होना था उसी को अल्लाह ने लिखा है। जो कुछ होना था उसको अल्लाह ने लिखने का हुक्म दिया था, जिसे कलम ने लिख लिया है। रुफ़िअतिल अक़लाम व जुफ़्फ़तिस सुहुफ़। बहरहाल, लेकिन ये जो हादसात, ये परेशानी या कहीं पे चोटें आती हैं, ये इसमें मोमिन के लिए भलाई की बात है। मोमिन के लिए भलाई, हर एतबार से मोमिन के लिए भलाई। अगर अच्छाई पहुँचे तो उसमें भी भलाई, और अगर कोई तकलीफ़ पहुँचे तो उसमें भी मोमिन के लिए भलाई। तो सुभान अल्लाह, मैं जहाँ दर्द से कराह रहा था, वहाँ पे मेरे चेहरे पे खुशी थी कि मैं एक भाई की मदद के लिए जा रहा था, और मेरे साथ ये वाक़या पेश आया। क्योंकि बड़ी बात है अल्लाह के बंदो, क्योंकि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपने किसी भाई की मदद के लिए उसके साथ जाऊं, या उसकी मदद के लिए मैं जाऊं, उसकी तरफ जाऊं, ये मेरे नज़दीक इस मस्जिद में 1 महीने तक एअतिकाफ़ करने से भी ज़्यादा महबूब अमल है। यानी अपने भाई की मदद से पीछे ना हटिए। भले ही आपके साथ कहीं पे कोई वाक़या पेश आ जाए, तो फिर आप उसके बाद ये ना सोचिए कि वो आदमी बुरा है या आपने बुरा किया। नहीं, ये खुद आपके लिए भलाई है, अल्लाह की तरफ से इनाम है आपके लिए कि आपको अल्लाह ने जो ये तकलीफ़ दी, इसमें आपके लिए हदीस जो मैंने अभी बयान की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यहाँ तक कि अगर एक कांटा भी चुभता है एक मोमिन को, तो उसमें भी उसके लिए भलाई है। उसके लिए ये होता है कि उसके गुनाह मिटा दिए जाते हैं और उसके दर्जात को बुलंद कर दिया जाता है। इसीलिए ये अच्छी बात है। बस यह है, ताहम हम सब के लिए जायज़ नहीं है कि हम अपने आप को हलाकत में डालें, जायज़ नहीं है। तो मुझे जो लगता है कि मुझे 20 से ज़्यादा की स्पीड नहीं इख्तियार करनी चाहिए थी, लेकिन मुझे जैसा मैं जो अभी आकलन कर रहा हूँ, आइडिया लगा रहा हूँ कि 20 की भी स्पीड होती तो कुत्ते जिस स्पीड के साथ आए थे, या अगर मैं खड़ा ही होता और कुत्ते जिस तरह से आए थे और टकराते मुझसे, तो मैं गिर पड़ता। बहरहाल ऐसा, लेकिन वल्लाहु आलम, क्या होता तो क्या होता अल्लाह जानता है। ये बस लोगों के आइडियाज़ हैं। बहरहाल तो अगर आपके साथ अल्लाह ना करे, अगर किसी तरह की इस तरह की अगर घटना हो, तो आप उसमें सब्र करें और अपने आप को हलाकत में हरगिज़ ना डालें। वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, कि आप अपने आप को हलाकत में ना डालें।
یعنی بس اوقات اوور اسپیڈ یہ جا رہے ایک دم گر، یعنی ایک دم دھوم مچا لے، نہیں نہیں نہیں، دھوم نہیں مچا سکتے. آپ پر فرض ہے کہ آپ اپنے آپ کو بچائیں اور ہیلمٹ لگائیں. ہیلمٹ لگانا ضروری ہے. ابھی میرا سر بالکل سرکشت ہے الحمدللہ، کدھر سے بھی کہیں سے بھی کچھ نہیں ہوا، گردن ودن میں بھی کہیں بھی کچھ نہیں، اور میری باڈی پہ بھی کچھ نہیں ہوا، کیونکہ ہیلمٹ کے بعد آتا ہے باڈی، یعنی ہیلمٹ یعنی اس لحاظ سے دیکھا جائے تو. لیکن جن چیزوں کے سہارے میں خود کو بچانا چاہ رہا تھا، یہ مطلب وہ تھوڑے وہ کسی کو اندازہ ہوتا ہے اس وقت وہ کیا کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ہاتھ چھل گیا، میرے دونوں گھٹنے چھل گئے. بہرحال اس میں کیا ہے، اس میں بھی بھلائی ہے، اور ہم سب کو صبر کرنا چاہیے اگر کوئی مصیبت آ جائے، اور مصیبت سے بچنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے. اس میں سے ہے کہ ہم اسپیڈ سے گاڑی نہ چلائیں، کیونکہ کہیں ہم جو ہے حادثے کے شکار نہ ہو جائیں. ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بچوں کو، جن کی بیویاں ہیں ان کی بیویوں کو، ان کے بال بچوں کو ان کی ضرورت ہے. اسی لیے میں اپنا واقعہ بیان اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ اس سے عبرت حاصل کریں. اور میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ نے مجھے بچا لیا. میرے لیے بڑے خطرے کی بات تھی وہ یہ کہ اگر میں مر جاتا تو جنت میں نہیں جا سکتا تھا. کیونکہ میرے اوپر قرض ہے. لوگوں دوستو، یہ قابل غور بات ہے کہ ایک انسان چاہے کتنا متقی ہو، پرہیزگار ہو، یہاں تک میں بتا رہا ہوں آپ کو، اللہ کی قسم میں اپنے بھائی یعنی مسلمان بھائی کی مدد کے لیے جا رہا تھا. میں بلکہ حالانکہ الگ بات ہے کہ فرض ہے وہ یہ کہ کسی بھائی کو زمین بیچی اور جو ہے یہاں میوٹیشن میں جو ہے وہ آناکانی کر رہے ہیں، یعنی ایک کرمچاری جو ہے 7,000 روپے کھا کر کے بھاگ گیا، مسلمان کرمچاری. سبحان اللہ، مجھے کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے کیونکہ ہم جیسے لوگوں کو سمجھاتے نہیں. استغفر اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے قیامت کے دن کی رسوائی سے. تو ایک مسلمان بھاگا، میں ڈنکے کی چوٹ بولتا ہوں، یعنی اس کا ٹرانسفر ہو گیا لیکن اس نے میوٹیشن نہیں کیا، جبکہ یہاں پہ ہماری خامی نہیں ہے، پرکھنڈ والوں کی خامی ہے. ہم پوری بات نہیں بدلا سکتے، ابھی وقت نہیں لیں گے آپ کا. بہرحال میں مدد کے لیے جا رہا تھا اور میرے ساتھ یہ ہوا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. دوسری بات یعنی میں جو بتلانا چاہ رہا تھا، خاص بات اللہ کے بندو، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص قرض لے کر کے دنیا سے جائے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، پھر اسے زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو جائے، پھر اسے زندہ کیا جائے، پھر وہ شہید ہو جائے، 3 دفعہ شہید کا معنی ہوتا ہے گارنٹی ہے وہ جنتی ہے. جنتی تو ہے لیکن جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. جنتی لکھ لیا گیا ایک دم گارنٹی ہے لیکن جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اگر اس کے اوپر 1 دینار کے برابر بھی قرض ہے، یعنی بڑے خطرے کی بات ہے اللہ کے بندو. اگر آپ لوگوں کے حقوق کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، لوگوں کی جائیداد ہڑپتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، آپ نے زمین بیچ دی، وہ بیچارہ میوٹیشن نہیں کر پا رہا ہے، آپ اس کی مدد نہیں کر رہے ہیں، یہ بڑی غلط بات ہے. آپ پر فرض ہے، یا آپ کے بھائی نے بھی اگر یہ کیا ہے، سبحان اللہ. میں نے ایک صاحب سے کہا کہ فلاں کو کیوالا دے دیجئے، فوٹو کاپی کی ضرورت ہے اس کو، تو دیا نہیں، بہانہ بنا دیا اور پھر مجھے جانا پڑا. بعد میں حالانکہ میں نے بھیج دیا، لیکن میری کوشش تھی کہ میں ان کی مدد کروں، اور اب بھی میں نے ان سے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ یعنی آنے والے سمے میں جلد ہی میں زخمی حالت میں بھی میں جاؤں گا اور انشاءاللہ ان کی مدد کے لیے میں جو ہے آویدن دوں گا. میں CO صاحب کو چیلنج کروں گا کہ ان کی غلطی یعنی پرکھنڈ کی غلطی، آنچل کی غلطی ہے جس وجہ سے میرا نام جمع بندی رجسٹر میں درج نہیں ہوا جبکہ کیوالا میں نام ہے. تو ان کو کرنا چاہیے، ان کو صحیح کرنا چاہیے. بہرحال یہ ہم بات نہیں کر رہے تھے، تو بات کر رہے تھے کہ کسی کا قرضہ کھا کر کے نہ مریے، اور کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے. رب کعبہ کی قسم، میں موت کے لیے سوچا نہیں کہ میں مر جاؤں گا، ایسا مجھے نہیں لگا، لیکن بعد میں سوچ رہا ہوں ابھی کہ کچھ بھی آ سکتا تھا. لیکن میں جو سوچتا ہوں، میں جو دعا کرتا ہوں وہ یہ کہ میرے پروردگار مجھے اپنی توحید پر قائم و دائم رکھنا، جب ہمارا خاتمہ فرمانا.
اے میرے پروردگار تو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا، اپنی توحید پر، اس بات پر فرمانا کہ ہمیں کلمہ توحید نصیب ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ رسولہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ رسولہ، یا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، جو بھی ہے لا الہ الا اللہ ہی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اتنا ہی اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ کہتے ہوئے دنیا سے جائیں، ہم کسی بھی طرح سے کفر و شرک میں ملوث نہ ہوں، اور اس حال میں ہم دنیا سے جائیں، اور ساتھ ساتھ ہم جب دنیا سے جائیں ہمارے اوپر قرضہ نہ ہو، ہم اس حال میں نہ جائیں کہ ہم نے لوگوں پر ظلم و زیادتی کر رکھی ہو، اللہ نہ کرے کہ ہم کسی پر ظلم و زیادتی کریں، کیونکہ اگر ہم اس حال میں جائیں گے تو وہ لوگ ہماری نیکیاں کل کو قیامت کے دن لے لیں گے، اور اچانک پتہ نہیں کسی وقت بھی انسان کو موت آ سکتی ہے۔ سبحان اللہ، جب آپ سڑک پر نکلتے ہیں گاڑی لے کر کے تو گویا کہ موت دیکھ رہی ہے، کب آپ کو اچک لے، کس کو اچک لے پتہ نہیں، جس کی باری اس کو اچک لے۔ آئے دن جو ہے اخبارات میں یا نیوز میں جو مطلب آتے رہتا ہے کہ 2 لوگوں کی یا 3 لوگوں کی سڑک حادثے میں، یعنی بائک سوار کی موت ہو گئی، اس طرح سے آئے دن جو ہے اخبارات میں آتے ہیں۔ تو بہرحال ہم سب کو ساودھانی برتنے کی بھی ضرورت ہے، اور بڑی ساودھانی، مرنا تو ہے ہی اللہ کے بندو، ہم اللہ کی توحید پر مرے ہیں۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، کہ جس شخص کو اس بات کی امید ہو کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، یعنی قیامت کا دن ہونا برحق ہے، رب کے سامنے حاضری ہوگی، رب کے سامنے پیشی ہوگی، جس کو اس بات پر امید ہو فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو نیک عمل کرے۔ اور سبحان اللہ، بیچ میں بولتا ہوں ایک بات اللہ کے بندو، میں خوش تھا، میں درد سے کراہ رہا تھا، تب بھی میں خوش تھا کہ میں نیک کام کی طرف جا رہا تھا، اور نیک کام یہ اخلاقیات میں سے آتا ہے، تو قیامت کے دن جو ہے اچھے اخلاق کا وزن ہوگا۔ بہرحال تو یہ جو ہے اچھے اخلاق، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، دوستوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھی بات کہنا، وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کہیں، چاہے غیر مسلم ہوں۔ الحمدللہ آج تک جو ہے کسی غیر مسلم نے میرے ساتھ نہ دشمنی کیا، اور نہ ہی جو ہے میرے ساتھ کبھی جو ان کا کبھی کوئی جھگڑا ہوا، کبھی بھی نہیں۔ اور مجھے ایک شرف ہے الحمدللہ کہ میں نے اپنے ایک غیر مسلم بھائی، ایک ہندو بھائی کی میں نے جان بچائی ہے، اور رات کے اندھیرے میں، بہرحال الحمدللہ۔ اور بہرحال ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا فرض ہے، اور اس کا وزن کل کو قیامت کے دن جو بہت سارے اعمال کے مقابلے میں، بہت ساری نیکیوں کے مقابلے میں اس کا وزن جو ہے بہت بھاری ہوگا، بہت زیادہ ہوگا۔ تو اچھے برتاؤ کریں لوگوں کے ساتھ، اور یعنی اس حال میں آپ جائیں کہ یعنی تو یہ جو ہے نیک اعمال میں سے یہی بتلانا چاہ رہا تھا، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ تو جس شخص کو اپنے رب سے ملاقات کی امید ہو، اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اور سب سے بڑا نیک عمل یہ ہے کہ آپ ایک اللہ کی وحدانیت پر، ایک اللہ پر ایمان رکھیں، اللہ ہے، اللہ کے وجود کو تسلیم کریں، اللہ ہے، اللہ اپنی ربوبیت میں اکیلا ہے، اپنی الوہیت میں اکیلا ہے، اللہ کے اسماء و صفات کو آپ اللہ کے لیے ثابت کریں، مانیں۔ اللہ دیکھتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ سنتا، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، آپ مانیں، اور یہ مانیں کہ قیامت کا دن ہونا برحق ہے، اور آپ کو آپ کے تمام اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، وہ بولتے ہو جو ہے ٹک سے جو ہے موت کو چھو کر کے آ گیا، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن واقعے کو اگر دیکھا جائے، یعنی انسان اگر دیکھے تو بولے کہ تو موت کے منہ پر ہی میں تھا، تو اللہ نے جو ہے بچایا، اللہ کی بڑی مہربانی ہے۔ اللہ مجھ سے جو ہے میرے قرض کو ختم کرے، اور اللہ تعالی ہم سب پر آسانی فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو حادثات سے بچائے، سڑک حادثے سے بچائے، اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا۔